الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا بے مثل اور بے مثال ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اہل اسلام رمضان المبارک اور اس کی برکتیں اور رحمتیں اتنی زیادہ ہیں، اللہ نے اتنی زیادہ رکھی ہیں کہ مالک نے جہنم کو سیل کر دیا، غلقت ابواب جہنم، کہ بند ہے وہ جہنم، اور اپنے بندوں کو ابلیس سے بچانے کے لیے وسلسلۃ الشیاطین، ان سرداروں کو جکڑ دیا، شیاطین کو، اور فتحت ابواب الجنہ، مختلف الفاظ حدیث میں آتے ہیں۔ اتنی رحمتیں اور برکتیں اور اتنا ثواب اور اجر ہے کہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں ہر رات کو لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ کا اتنا کرم ہے، اہل اسلام اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے امت محمدیہ کا جذبہ بھی قابل دید ہے۔ شاید ہی کوئی مسجد اس ماہ میں ویران ہوتی ہو، وہ کسی بھی مسلک کی، کسی بھی لوگوں کی، اور کسی بھی نسل کی، اور کسی بھی علاقے کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک سارا دن
اللہ کی حلال کردہ چیزیں بھی ہمارے لیے ممنوع. اور پھر قیام اللیل، تھکاوٹیں، اور پھر یہ 30 دن کا 29 دن کا دورہ ہے. سوال یہ ثواب کس کو ملے گا؟ آ رہا ہے یہ آخری عشرہ، اس میں ایک رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے ایک رات کی عبادت، لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں، اسے ہم تلاش کرتے ہیں اور سارے مسلمان کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کسی طرح مل جائے. پھر 27ویں رات کو تو بالخصوص دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں. ساری زندگی کی عبادت ایک طرف ہے اور ایک رات کی عبادت ایک طرف. پھر آ رہا ہے اعتکاف، معتکف حضرات مسجدوں کا رخ کرتے ہیں. ایک دن کا اعتکاف، 10 دن کا نہیں، ایک دن کا اعتکاف بندے کو جہنم سے اللہ تعالیٰ دور کرنے کے لیے 3 خندقیں کھدوا دیتا ہے. اور ایک خندق کی مسافت 70 سال کی مسافت کے برابر. اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہر شخص کو ملے گی نیکی؟ یہ اجر ہر آدمی کو ملے گا؟ میں ہوں یا کوئی اور؟ کوشش تو ہر ایک کی ہے، اس لیے وہ محنت کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے، لیلۃ القدر کو جاگتا ہے، یہ نیکیاں مجھے مل جائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکی ملے گی کس کو؟ حدیث کی ہر کتاب میں اسلام کے بنیاد کا ذکر ہے. بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد کلمہ توحید پر 5 باتیں ذکر ہوئی ہیں. نمبر 1 شہادتین، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 حج، اور نمبر 5 یہ روزے، رمضان المبارک کے روزے. اہل اسلام سب سے پہلے کیا؟ شہادت، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کائنات میں یہ گواہی دے دو معبود پر حق کوئی نہیں، معبود پر حق کوئی نہیں، یہ گواہی دے دو. اور یہ گواہی جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. جو شخص یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالی اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. آج امت کی اکثریت کو یہ خبر نہیں کہ مشکل کشا کون ہے، سجدہ کس کو کرنا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اللہ کریم نے فرمایا نہ سورج کو سجدہ نہ چاند کو سجدہ. پھر کس کو سجدہ کریں؟ قبر پر،
ڈھیری پر، مقبرے پر، آستانے پر، زندہ کے قدموں میں، مردے کی قبر پر، قدموں کی جگہ پر نہ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، سجدہ اس کو لائق ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو شخص یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لیکن وہ سجدہ کسی قبر پر کر رہا، روزے دار بھی ہے، قیام اللیل بھی کرتا ہے، تراویح بھی بیچ پڑھتا ہے، لیلۃ القدر کو بھی جاگتا ہے، اعتکاف میں بھی بیٹھتا ہے، ایمانداری سے بتائیے اسے اسلام کی پہلی بنیاد جو ہے، پہلا جز جو ہے اللہ کی توحید ہے، اسے خبر ہے؟ اگر خبر ہوتی، اسے علم ہوتا، اسے فہم ہوتا، اسے سمجھ ہوتی، تو وہ کسی قبر پر جا کر سجدہ کرتا، کسی ڈھیری پر جا کر اپنی پیشانی کو جھکاتا؟ اہل اسلام یہ ثواب، رمضان کی برکتیں اور رحمتیں یہ اتنی زیادہ ہیں، اتنی اللہ کی رحمتیں، یوں کہہ لیجئے اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ بد نصیب ہم ہیں کہ ہم اس اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے قابل نہ ہو سکے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مالک کون ہے، اللہ کون ہے، حاجتیں کون پوری کرتا ہے، داتا اور دستگیر کون ہے۔ آج کلمے پڑھنے والوں کی اکثریت داتا کسی اور کو، دستگیر کسی اور کو، گنج بخش کسی اور کو، رنج بخش کسی اور کو، اولاد بخش کسی اور کو۔ اہل اسلام سب سے پہلے کلمہ توحید کی حفاظت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیے ایک شخص آتا ہے، حدیث میں آتا ہے اونٹنی پر سوار ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی جنگل سے آیا ہوں، عربی ہوں، دیہات کا رہنے والا بدو، مجھے پیغمبر کی مجلس کے آداب میں نہیں جانتا، پہلے ہی ہاتھ جوڑ کر معافی کا طلبگار ہوں، میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ اونٹنی پر سوار ہے، پیغمبر کے پاس مسجد میں پہنچ گیا، اللہ کے نبی سے سوال پوچھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی اسلام کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں، سوال کر رہا ہے۔ آپ اسے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ گواہی دے کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتی کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، موت و حیات کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، کائنات کے اندر غریب نواز، بندہ نواز، داتا اور دستگیر ایک اس حی و قیوم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور تو یہ گواہی دے کہ میں محمد اللہ کا پیغمبر ہوں، سچا پیغمبر ہوں، اس کی تصدیق کر۔ پھر 5 نمازیں ہیں، پھر مال ہو تو زکوٰۃ ہے، مال ہو تو حج ہے، پھر رمضان کے روزے ہیں۔ وہ یہ سارا اسلام بنی الاسلام علی 5 5 چیزیں یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ نے مجھ پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے، 2.5% مجھ پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، رمضان کے 30 روزے فرض کیے، فرائض کی آگاہی اسے ہو جاتی ہے۔ وہ اب جا کر جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ پیٹھ اپنے اس اونٹنی کو پھیر کر قسمیں کھا کر واللہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، میں اس میں نہ کوئی کمی کروں گا نہ کوئی زیادتی کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ وہ اس نے پیٹھ موڑی اور اونٹنی کو واپس کیا۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، وہ جا رہا ہے، اللہ کے پیغمبر اسے دیکھ رہے ہیں، اچانک اس کا پاؤں ایک اونٹنی کا سوراخ کے بل پر آتا ہے، اس کا توازن اونٹنی کا خراب ہوتا ہے اور وہ سر کے بل گر جاتا ہے اور موقع پر ہی فوت ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھی تھی اس نے، روزے رکھے تھے، زکاتیں دی تھی، بیت اللہ کا طواف کیا تھا؟ نہیں، اس نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے
اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ داتا زمین کے نیچے نہیں عرش کے پر ہوا کرتا ہے۔ حی و قیوم کو اس نے مشکل کشا مان لیا تھا، حاجت روا کہہ دیا تھا، نبی کو آخری رہنما مان لیا تھا، نمازوں کا اقرار کر لیا تھا، زکوٰۃ کا اقرار کر لیا تھا، رمضان کے روزے تسلیم کر لیے تھے، موقع نہیں ملا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور میرے ساتھیوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کے منہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے میوے ڈالے جا رہے ہیں۔ پیغمبر سے بہتر مہمان نواز کس نے دیکھا؟ کوئی مسلم آئے، کوئی کافر آئے، اس نے موقع ہی نہیں دیا۔ میلوں کا سفر کر کر آیا، عرب کے صحرا کو چیرتا ہوا آیا، اونٹنی کے پیٹھ پر سوار ہو کر آیا، بھوک اور پیاس کو مارتا ہوا آیا۔ ایک ہی طلب تھی، اللہ کے پیغمبر دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایک نیکی بتلا دے جس کے کرنے سے رب مجھے جنت کا مالک بنا دے۔ ایک نیکی، میری مسجد میں آپ آئے تو میں کہوں گا پنکھا لگا دے، لینٹر ڈال دے، تجھے جنت مل جائے گی۔ پیغمبر کی مسجد کے چبوترے پر بھوک اور پیاس سے مارے ہوئے فقراء صحابہ موجود تھے، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، یہ ساری اشیاء، لیکن ان سے پہلے پیغمبر نے اس کو یہ کہا تھا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس توحید کو دامن میں باندھیے، اس توحید کا اقرار کیجئے، ساری دنیا سے کٹ کر۔ جب آپ یہ کہیں گے داتا ایک ہے، پڑوسی آپ کا کہے گا بابی ہو گیا، ماتھے پر لکھا ہے بابی، آپ کی دعوت کہے گی۔ مجھے یاد آیا ایک علاقے میں جلسہ تھا، علاقے کا معروف بزرگ جس کے داتا زمین کے نیچے، جس کے دستگیر عراق کے اندر، جس کے غریب نواز کوٹ مٹھن میں، وہاں ایک شخص پہنچ گیا اور جا کر کہتے ایک مسئلہ پوچھ رہے۔ پیر صاحب کہنے لگے پوچھئے۔ مریدوں کی جھرمٹ میں بڑی ساری پگ باندھ کر یہ بندہ گیا، لگتا ایسا تھا کہ علاقے کا وڈیرا چودھری ہے، کوئی ملک ہے، اور کہا جی پوچھئے۔ کہا جی لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ پیر صاحب کہنے لگے سفید داڑھی ہو گئی ہے، بوڑھا ہو گیا، ابھی تک یہ خبر نہیں۔ کہتے خبر نہیں، تبھی تو پوچھنے آیا، اور اگر یہ خبر امت کو ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے کسی قبر اور شجر کو سجدہ نہیں ہو سکتا، تو یہ زمین جس کے اندر امن نہیں، یہ ملک جس کے اندر امن نہیں، رب محمد کی قسم یہ قرآن کہتا ہے تم اقرار ایمان کا کرو، میں تمہاری بستی میں امن کی بارشیں کر دوں گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اور بستی والو ایمان کا مظاہرہ تم کرو، میں آسمان کے دہانے کھول کر زمین کے خزانوں کی بارش تم پر کر دوں گا۔ کہا پتہ نہیں، کبھی تو پوچھنے آیا ہوں۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ کہنے لگا سائر نہیں کوئی سوائے اللہ کے، یہ تو سمجھ میں آ گئی، معبود کیا چیز ہے یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ پیر صاحب پریشان ہوئے، اور یہی ہم سمجھاتے پھرتے، یہی سمجھاتا پھرتا ہوں، رات بھی دن بھی، سڑکیں دنیا کی گواہ، جنگل ہو بیابان ہو، جہاں لے توحید، جہاں پیغام کا موقع ملتا ہے، قوم کو یہی بتلاتا ہوں پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کر، پھر تجھ پر روزہ فرض ہوتا ہے۔
کہا عبادت کے معنی کیا ہے؟ معبود ہے، یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ اس نے کہا نہیں کوئی پرستش کے لائق سوائے اللہ کے۔ کہا ساری اردو سمجھ آ گئی، یہ پرستش سمجھ نہیں آ رہا، یہ پوجا پاٹ سمجھ میں نہیں آتی، یہ میری زبان کا لفظ نہیں۔ پیر صاحب سمجھ گئے، کہتے کہیں تو باپی تو نہیں ہے، مولوی غلام اللہ پنڈی والا تو نہیں ہے۔ اس نے کہا میں کوئی بھی ہوں، مجھے یہ سمجھا سوائے اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں، جس کی عبادت کی جائے وہ خالق ہوا کرتا ہے، جو خالق ہوا کرتا ہے وہ مالک ہوا کرتا ہے، جو مالک ہوا کرتا ہے وہ رزاق ہوا کرتا ہے۔ مجھے بتلا یہ بابا خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے؟ اگر نہیں تو پھر ڈھیری پر سلام کرنے کی بجائے اس مالک کو سجدہ کر۔ اہل اسلام جب یہ توحید آپ بیان کریں گے، مت لکھوائے کہ میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ لوگ خود کہیں گے اہل حدیث ہے، کیوں؟ یہ کہتے ہیں مشکل کشا ایک، حاجت روا ایک۔ اور میں کہا کرتا ہوں پوری دنیا کے اندر اپنا ملک ہو یا دیار غیر، اللہ کی قسم دنیا کے اندر نجات کا ذریعہ صرف توحید ہے، کلمہ توحید ہے۔ اور میرے پیغمبر نے کہہ دیا تھا، رب کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں اے میرے بندے، اگر تو زمین اور آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر لے، لیکن یاد رکھنا امیدوں کا مرکز اگر میں ہوا تو مجھے پکارتا رہا، میں اتنی ہی رحمتیں لا کر تجھے معاف کر کے جنت کا مالک بنا دوں گا۔ یہ بنیاد ہے، یہ اللہ کی توحید بنیاد ہے، یہ قرآن مقدس ہے۔ میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، دنیا کے اس قرآن مقدس میں کسی کے گھر مسجد معلے سے لاؤ اور پیغمبروں کا ذکر پڑھو، پیغمبروں کے واقعات پڑھو، اور پھر دیکھو کسی پیغمبر نے توحید سے پہلے کوئی پیغام دیا ہو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہر نبی کی بعثت کا مقصد اللہ کی توحید، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور وقت کے طاغوتوں سے ٹکراؤ، اجتناب ہے۔ اہل اسلام بدقسمتی ہماری، حالات بدل گئے، مسلک مذہب فرقوں میں امت کو تقسیم کر دیا گیا۔ اللہ ایک، وہ اکیلا ہے، اس کی توحید وہ بھی خالص ہے، اس کا پیغمبر ایک، رہبر اور رہنما ایک ہے۔ امت کو اماموں کے چکروں میں ڈال کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مجھے بتلاؤ، جب رب ایک، نبی ایک، بیت اللہ ایک، قرآن ایک، مسجد نبوی ایک، پھر طریقے دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ تیرے نزدیک جائز ہے، میرے نزدیک نہیں، آپ کے نزدیک حرام ہے، میرے نزدیک حلال۔ اگر آپ کے نزدیک حلال ہے تو سید کے نزدیک بھی حلال، تیرا رب بھی وہی ہے جو میرا رب۔ امت کو مت لڑائیے، امت کو رب کا تعارف کروائیے۔ اور مجھے کہنے دیجئے، یہ ہماری بدقسمتی، ہم نے منبروں میں آپ پر ان لوگوں کو بٹھایا جو توحید سے نابلد تھے، جنہیں خبر ہی نہیں تھی، توحید کے دعوے دار، توحید کا فہم رکھنے والے، وہ ایک ہی بات کرتے، ایک ہی پیغام دیتے ہیں۔ اور دنیا کے لوگوں، یہ ملکوں کی سرحد بن گیا، یہ اہل اسلام کے نزدیک نہیں۔ تو دنیا کے کسی کونے پر رہتا ہو، تو رب کو اکیلا مانتا ہو، اللہ کی قسم تو میرا ویسا بھائی ہے جیسے میرا ماں کا جنا ہوا بھائی۔ اہل ایمان، اب تیسری بات اور آخری بات، یہ توحید اپنے دلوں میں جگائیے۔
اس کو جگہ دیجئے، پھر اس کی غیرت کو پیدا کیجئے کہ مواحد ہو، عقیدے کا فہم ہو، پھر کسی مشرک سے پیار ہو، پھر کسی مشرک سے دوستی ہو، پھر اس کے لیے مرنا اور جینا ہو۔ قرآن مقدس پڑھ کر دیکھ لیجئے رب نے کیا کہا تھا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ۔ تمہارے لیے ماڈل ابراہیم علیہ السلام نمونہ، اور دنیا کے لوگوں، اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، برادری سے کہا تھا، اذ قال لقومہ اذ قال لابیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اور یاد رکھیے گا پیغمبر علیہ السلام، ہمارے پیغمبر کا زمانہ، یا نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، ہر دور کے قبر پرستوں کا عقیدہ ایک ہے، ایک ہے۔ اس دور کے قبر پرستوں کا بھی، وہ بھی یہی کہتے تھے، ان بابوں کے ذریعے رب کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ اور یہی آج کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے، اپنے دل کے اندر غیرت پیدا کیجئے توحید کی، رب کی، کہ مومن مسلم مواحد جسے توحید کا فہم ہو، اس کا پیار، اس کے دل کا چین، اس کی دل کی دھڑکنیں کوئی قبر پرست نہیں ہو سکتا۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا تھا، میں بیزار ہوں تم سے۔ او برادری کے لوگوں، ابا جان، یا ابتی یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ یہ غیرت توحید ہے۔ ابا جی کو کہہ رہا ہے، پیغمبر ہے وقت کا، اللہ کا خلیل ہے، ابا جان کس کی عبادت کرتا ہے؟ کیوں عبادت کرتا ہے؟ کس کی کرتا ہے؟ جو سنتے نہیں، ما لا تسمع ولا یبصر، نہ دیکھتے نہیں۔ اور اگر یہی بات میں کہوں، کس کو سجدہ کرتا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ اور کلمہ پڑھنے والے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ آتا ہے، نہ پکڑتا ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ یہی تو خلیل اللہ نے کہا تھا، اپنی برادری کو کہا تھا، ابا جان کو کہا تھا، قوم کو کہا تھا، میں تم سے بھی، اور جن کو تم سجدہ کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے تم جھکتے ہو، میں ان سے بھی بیزار ہوں، بری ہوں میں تمہارے عقیدے سے۔ کب تک یہ جنگ رہے گی؟ یہ بغض اور عداوت خلیل اللہ کی زبان میں، قرآن کی زبان میں، یہ کب تک رہے گی؟ حتی تؤمنوا باللہ، جب تم ان سب کو چھوڑ کر پنجہ سرکار ہو، یا میرے اسلام آباد کا بری سرکار، یا میرے اسلام آباد کا گولڑوی سرکار، یا پاکستان کی سرکاریں، کوئی 9 گزا کوئی 12 گزا۔ اور مجھے یاد آیا، میں ایک مرتبہ ایک پل سے گزر رہا تھا، گجرانوالہ کے قریب ایک بہت لمبی قبر مجھے نظر آئی۔ میں نے گاڑی کو پیچھے کیا، میرا شعبہ جو توحید ہے، رب نے نشانی توحید کی بنا دی ہے، زیدی برادران کی، شاہ برادران کی، شکر اس بادشاہ کا جو انبیاء کا مشن ہے اسے ہم لے کر چل رہے ہیں۔ میں اس کے پاس چلا گیا، وہ بھاگ کر ملنگ آیا، بڑی اچھی گاڑی، بڑا اچھا لباس، آج تو کوئی جیب بھری اچھی خاصی بھاری ہو جائے گی۔ میں نے جا کر پوچھا سرکار، اس نے کہا جی، میں نے کہا یہ کس بادشاہ کی قبر ہے؟ اتنی لمبی قبر؟ کہنے لگا سموئیل علیہ السلام کی۔ میں نے کہا وہ کون تھے؟ کہا آدم علیہ السلام کا بیٹا گجرانوالہ میں آیا ہوا تھا۔ کس نے پوچھنے، کس نے تحقیق کرنی ہے؟ اتنا لمبی قبر
وہی پہلے لوگ کی کسی کی ہو سکتی ہے. یہ دیتا ہے، یہ لیتا ہے، یہ بخشتا ہے. او اہل اسلام، خلیل اللہ کی سنت پر چلیے، غیرت توحید پیدا کیجئے، اہل شرک کے خلاف دل میں عداوت اور دل میں تڑپ، دو چیزیں رکھیے. عداوت اس لیے یہ رب کو نہیں مانتا، رب کو مشکل کشا نہیں کہتا، اس کا مشکل کشا علی ہے. یہ رب کو مشکل کشا نہیں مانتا، اس کا مشکل کشا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عداوت اور بغض اور تڑپ اور درد دل کے اندر. اللہ میرا بھائی ہے، میری برادری ہے، میرے شہر کا، میرے محلے کا، میری مسجد کا نمازی ہے، اللہ اسے قبروں سے ہٹا کر اپنے در پر جھکنے کی توفیق دے دے. یہ درد بھی دل کے اندر ہو. وہ دائی نہیں بن سکتا جس کے دل میں ساتھیوں کے لیے، لوگوں کے لیے، رب کی مخلوق کے لیے. قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا اس غم کے اندر؟ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسفا، کہ یہ لوگ غیروں کو سجدہ کرتے. یہ غم ہے اللہ کی قسم جو ہمیں گلی گلی، شہر شہر، بستی بستی لیا پھرتا ہے. روزہ ہو یا نہ ہو، جہاں بلایا جاتا ہے ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کروا دیا جائے، انہیں رب کی پہچان کرا دی جائے. یہ ہم پر حق ہے آپ لوگوں کا. ہمارا بھی آپ سے ایک ہی حق، ایک ہی مطالبہ ہے. نوٹ نہیں مانتے، ووٹ نہیں مانتے، عہدہ نہیں مانتے، ایک ہی بات مانتے ہیں، سجدہ اس کو ہوگا جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. غیرت دل کے اندر پیدا کیجئے، تڑپ پیدا کیجئے. اور ہاں وہ تڑپ اور وہ غیرت جو میرے عمر کے اندر تھی، مصعب بن عمیر کے اندر تھی. آپ جا رہے ہیں، ایک صحابی آپ کے بھائی ابو عزیز بن عمیر کے ہاتھ کو باندھ رہے، یہ پاس سے گزرے، کہا ذرا کس کے باندھ، اس کی ماں کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں ہیں، بدلے میں لیں گے. اس نے نگاہ اٹھا کر جو دیکھا، کہا مصعب او میرے ماں جا بھائی، آپ کہتے ہیں اس کے ہاتھ کو باندھ؟ کہا ہاں میں کہتا ہوں، اس لیے تو لات کا پجاری ہے، یہ رب کا پجاری ہے، یہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں. او اہل اسلام، او اہل ایمان، ابھی ووٹوں کے دن گئے، الیکشن ہوتے ہیں، کن کی پنڈلیوں کی مالش کرتے ہو؟ قبر پرستوں کی. جی نون لیگ میں ہے اس لیے، جی پی ٹی آئی میں ہے اس لیے، جی پیپل پارٹی میں ہے اس لیے. او اہل اسلام، ایک نکتے کی بات ہے، تم نے دین میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانا رحمہ اللہ. تم ڈنکے کی چوٹ کہہ دیتے ہو کہ ہمارا امام ابو حنیفہ دین کا امام نہیں، ہمارا امام محمد کریم ہے. میں تم سے سوال کرتا ہوں، تمہاری توحید کی غیرت کہاں پر جاتی ہے جب تم دین کے اندر تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام نہیں مانتے اور سیاست میں اٹھ کر کسی مشرک کو امام بنا لیتے ہو؟ حیا اور شرم ختم ہو جاتی ہے. اپنے ذاتی مفاد، اپنے علاقے کے مفاد، اپنے برادری کے مفاد. او اہل اسلام، مجھے تمہارے نوٹوں ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے. تکلیف ہوتی ہوگی مجھے یہ بتلا، جب جیت کر آپ کا لیڈر علی حجویری کے قبر پر چادر چڑھاتا ہے اور ایک ووٹ کسی مواحد کا بھی پڑا ہوتا ہے، آپ کو وہ صدقہ ملے گا کہ نہیں؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر، سوچئے گا کبھی اس سید کی باتوں پر ذرا تفکر، تدبر، فکر کیجئے گا. ایک شخص کو میں جتوا دیتا ہوں، ہے کون؟ رافضی، ابو بکر کو کافر کہنے والا، صحابہ پر طعن کرنے والا. وہ جیتنے کے بعد
صحابہ کو گالیاں دے، اس کے جتوانے میں جو آپ نے حصہ ڈالا، میں نے حصہ ڈالا، مجھے وہ ثواب ملے گا کہ نہیں؟ سوچ لیجئے گا، ملے گا، ملے گا۔ غیرت کیا کہتی ہے؟ ہٹ جا ابراہیم کی طرح علیہ السلام، علیحدہ ہو جا، چھوڑ دے۔ اس کے والد نے کہہ دیا تھا ہٹ جا اس دعوت سے، چھوڑ دے یہ دعوت توحید، ورنہ وہجرنی ملیہ، ملیہ وہجرنی ملیہ۔ ایک مفسر نے اس کا ترجمہ یوں کیا، میں تیرے ہاتھ پاؤں توڑ کر تیرے جسم کے ٹکڑے کر دوں گا، بازو اور ٹانگ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ جرم کیا تھا؟ جرم کیا تھا؟ ابا جی سے بھی یہی لڑائی، برادری سے بھی یہی لڑائی، قبیلے سے بھی یہی لڑائی کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا۔ غیرت توحید جب یہ خبر ہو گئی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم کہ بابا نے تو کلمہ توحید نہیں پڑھا تھا، پھر رب سے دعا کرنی بھی بند کر دی۔ اور ہم جی علاقے کے بزرگ فوت ہو گئے ہیں، جنازے میں سب سے پہلے آگے ہوتے۔ غیرت توحید، آئے ہائے، توحید یہی سکھاتی ہے۔ مجھے بتلا، ایک رب کا دشمن، قبر پرست، پیر پرست، تعویذ فروش، درختوں کا پجاری، منتوں کا پجاری، علی کے کڑے اور دلدل کے کڑے گڑے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ میں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے رب کو کہتا ہوں اللہ اپنے دشمن کو معاف کر دے، مجھے سزا ملے گی کہ جزا؟ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ آپ ایک دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کا ایک آدمی کے ساتھ بڑی دشمنی، ذاتی دشمنی، اور میں اس کو کہتا ہوں میرا فائل لے کے میرے ساتھ چل اور صاحب سے سائن کروا دے۔ جب وہ آپ کے پاس میری فائل لے کر جائے گا، آپ سائن کریں گے یا فائل ہی پھاڑ دیں گے؟ غصے سے دفتر سے نکال دیں، نکل جا یہاں سے۔ اور رب کا دشمن ہے ہر وہ شخص جو اس اکیلے کو نہیں مانتا ہے، جو اس کو دو مانتا ہے، چار مانتا ہے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، عزیر کو ابن اللہ کہتا ہے، محمد کریم کو نور من نور اللہ کہتا ہے۔ اللہ کے دشمن ہیں یہ لوگ، اور اس دشمن کی سفارش کے لیے میں کھڑا ہو کر کہوں اللہ اس کو معاف کر دے، میری اپنی آخرت برباد ہوتی ہے، میری توحید کا جنازہ نکلتا۔ اور عہدے داروں اور قیام اللیل کرنے والوں اور سنیوں وہابیوں، فلانے اور فلانے، جس مسلک سے بھی تم ہو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے۔ اس کو اپنی زبان میں پڑھ۔ رب اعلان کر کے کہہ رہا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، جس نے میری اور آپ کی تخلیق کی ہے اس کو سجدہ کر۔ بچے کا نام پیرن دیتا ہے، والد کا نام پیر بخش ہے، دادے کا نام علی بخش ہے، پردادے کا نام محمد بخش ہے۔ اللہ بخش، خدا بخش، اللہ دیتا مفقود ہے جن کے عقائد میں اتنی خرابی، جو خالق بھی اپنے بزرگ کو مانتے ہیں۔ اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اے جاؤ جاؤ اور مجھے بتلاؤ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کسی انسان کے کس بزرگ نے بنائے؟ ماں کے پیٹ کے اندر داخل ہو کر اس نے مونچھیں بنائی، داڑھی اگائی، کان بنائے، آنکھیں بنائی، ناخن بنائے، گردے بنائے، پھیپھڑے بنائے، کیا بنایا؟ یہی سوال تو مجھ سے کر، اور وہابی اور سنی اور سیدزادے اور زیدی میں بتلا، تم نے جو نام اللہ دیتا رکھا ہے تمہارا کیا چیز اللہ نے بنائی؟ تو میں کہوں گا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے رحم میں وہ جیسے چاہتا ہے تصویریں بنا دیتا۔ اس لیے اللہ دیتا رکھا ہے، اللہ بخش رکھا ہے، عبد الرحمن رکھا ہے، عبد الرب رکھا ہے۔ اور اللہ کے بندے اس توحید کی غیرت کو زندہ کر، دو کام رکھ، دل میں تڑپ اللہ اس کو سنی مسلمان کر دے،
اللہ اس کو جلدی مسلمان کر دے، اللہ اس کو قبروں سے نجات دے دے۔ اور دوسری عداوت، جب تک وہ قبر نہیں چھوڑتا اس کے اور ہمارے درمیان عداوت رہے گی، حتیٰ تؤمنوا باللہ، جب تک ایک رب پر ایمان نہیں لے آتا۔ اللہ مجھے اسی پر زندہ رکھے اور ہم سب کو اس عقیدے پر موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔